بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله الله الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا اور اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے نزدیک دین وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے آج اس مقام پر، اس بابرکت جگہ میں ہم تمام کو یہاں مل بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی اللہ نے ہمیں یہاں توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ جس ماحول میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول عیاشی کا ماحول ہے، یہ ایسا ماحول ہے جس میں لوگ خود اپنے نفس کی نہیں سن رہے۔ لوگ آج اس دنیا میں
حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دن اور رات لوگوں کو مزید بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آج ہم یہاں جمع ہیں تو یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی اس عظیم توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات حضرات، آج اس ملاقات میں یا اس جو ہے اجلاس میں جس عنوان پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا عنوان ہے مثالی مسلمان۔ مثالی مسلمان۔ آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وعلیکم السلام، اس دور میں لوگوں کو شخصی تربیت کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، لوگوں سے اس کو کیسے بات کرنی چاہیے، اس کے کمیونیکیشن سکلز کیسے ہونے چاہیے، اس کا باڈی لینگویج کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں لوگوں کو آج سکھائی جا رہی ہے، لیکن سکھانے والے مسلمان نہیں۔ سکھانے والے وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ نہ اللہ پر ہے، نہ اللہ کے رسول پر ہے، نہ آخرت پر ہے۔ وہ انسان کو سکھا رہے ہیں، بس وہ تعلیم سکھا رہے ہیں جو ان کی ریسرچ سے وہ جان پائے۔ لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات سکھائی گئی۔ قرآن و حدیث میں ہمیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی ہے، کیا ایسی باتیں بتائی ہے کہ جن پر اگر ہم عمل کر لے جائیں تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان اللہ کی نگاہ میں بن سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اسلام کے معنی پیس کے، اسلام کے معنی امن اور سکون کے، چین اور جو ہے شانتی کے معنی جو ہے اسلام کے اندر آتے ہیں۔ اسلام لانے کے معنی کیا ہے، مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے۔ مسلمان لفظ جو ہے المسلم کسے کہا جاتا ہے، تو عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے اس کو جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے پیش کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی کے تابع کر لیتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں مثال دی جاتی ہے کہ وہ اونٹ جس کو نکیل ڈال کر کسی کے تابع کر دیا گیا ہے، اب وہ ساتھ میں لے جانے والا اس کو جہاں جو ہے لے کر جانا چاہے گا وہ اونٹ ادھر چلتا چلا جائے۔ تو مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے تابع داری کرتا ہے، جس بات کا اسے حکم مل جاتا ہے وہ اس کی تابع داری کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فرمان آ جائے، وہ سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تفصیل نہیں معلوم کرتا، بس جیسے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، فوری تابع داری کرتا ہے، فوری اس بات کو مانتا ہے، فوری اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے مثال کے طور پر اپنے ایک مقرب نبی، ایک بہترین مثالی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی شخص ہٹ سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا، جس کی عقل برباد ہو چکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا طریقہ وہ کیسا طریقہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا جو ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا، اتنا بڑا مقام کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پابندی کیجئے، اس کی تابع داری کیجئے۔ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ وجہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب کبھی
ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم تابعداری کرو، تم اس حکم کی فرما برداری کرو، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کے لیے میں نے تابعداری کی، میں اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تابعداری پیش کی، وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے مانا، اسی لیے ان کو اتنا عظیم مقام حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمہارے رب نے جب کبھی ابراہیم کو کوئی حکم دے کر آزمایا، انہوں نے ہر حکم کو پورا کر کے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی کیسی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی، کیسے کیسے احکام ان پر اللہ نے نازل فرمائے، ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے احکام کہ ان میں سے ایک حکم اگر ساری قوم کو دے دیا جائے، ساری قوم کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، توحید پر سے نہیں ہٹے، اللہ کا حکم ہے توحید پر قائم رہو، ایسا موقع آ گیا آگ سامنے جل رہی ہے، ساری قوم خلاف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع دار رہے۔ یہ ساری چیزوں سے آگے بڑھ کر سب سے بڑی جو ان کی قربانی آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تک حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کا حکم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی جو ہے عمر میں اولاد ملتی ہے، اور اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذبح کرو۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں کہ ہم سن کے گزر جائیں، یہ کوئی واقعہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں نے بیٹھ کر کوئی کہانی کتاب میں لکھ دی، نہیں، یہ اسی دنیا میں میرے اور آپ کے جیسے انسانوں کے درمیان پیش آیا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، ان کو بھی اولاد سے ہم جیسی محبت یا ہم سے زیادہ وہ اپنی اولاد کو محبت کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ اور کتنا خطرناک حکم ہے، آپ دیکھیے، اولاد کو محض یہ نہیں ہے کہ اولاد کی جان لینا ہے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا بوجھ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے۔ باپ اپنی اولاد کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے، یہ سب سے بڑا بوجھ مانا جاتا ہے دنیا میں، اور یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ لیکن اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کے حکم کی تابعداری کی، ابراہیم علیہ السلام تابعدار ہو گئے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے تمام احکام کا تابعدار ہو جاتا ہے، جو اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا۔ سیرت میں، تاریخ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ہمارا آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال سے واقف ہیں کہ وہ کتنے غصے والے انسان تھے، وہ کتنے خطرناک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلال کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے جلالی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تابعداری آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، وہ حکمران تھے اپنے وقت کے۔ حکومت کے وقت میں ایک مرتبہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، جسے ہم بھی الحمدللہ جمعہ کی تیاری کر کے اچھا لباس پہن کر ہم گھر سے نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین لباس جو ان کے پاس تھا وہ زیب تن کر کے مسجد کی طرف جا رہے، اور جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں یہ ہوا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر درمیان میں آیا، اور ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا، پرنالہ یعنی چھت پر جب پانی جمع ہوتا ہے تو نکلنے کے لیے جیسے آج ہم پائپ لگاتے ہیں تو اسے پرنالہ کہا جاتا ہے، تو پرنالہ جو ہے وہ
اس جو ہے گلی کی طرف تھا، لوگ جہاں سے گزرتے ہیں اس راستے کی طرف پر نالا تھا، جس کی وجہ سے کچھ چھینٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر گر گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پرنالے کو سڑک کی طرف نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ جو ہے وہ لوگوں کے راستے کی طرف ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کے کپڑے بھی خراب ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی لوگوں سے کہا کہ حضرت عباس سے کہہ دو کہ وہ پرنالے کے رخ کو بدل دیں، وہ پرنالے کے رخ کو بدل دیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر مسجد کی طرف چلے گئے، نماز انہوں نے ادا کر لی۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ میں اپنے پرنالے کے رخ کو بدل دوں۔ یقیناً آپ ہمارے امیر ہیں، میں آپ کی تابع داری کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ کام انجام دوں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو میں نے پرنالے کا رخ کیا ہے، جو میں نے پرنالہ لگایا ہے، یہ میں نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ لگایا تھا، اللہ کے رسول نے اس رخ کی طرف اس کو کیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کے حکم پہ میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تابعداری اب یہاں آپ دیکھیں۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بہت ہم یہ کہتے کہ جو ہے ٹھیک ہے جانے دیجئے، رہنے دیجئے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس نے کہا کہ آپ کے حکم پر میں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کا رخ میں نے بدل دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے راستے کی طرف کیا تھا تو میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا کہ جب تک عباس تم میری پیٹھ پر چڑھو، میری پیٹھ پر چڑھو اور چڑھ کر اپنے پرنالے کے رخ کو ویسا کرو جیسے نبی نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، اپنی عقل ایک طرف، سائنس کی ترقیاں ایک طرف، ساری دنیا کی تہذیب تمیز ایک طرف، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف۔ جیسے ہی اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے وہ اپنے آپ کو تابع دار بنا دیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اس کے سامنے، یہی اچھا مسلمان ہو۔ اب آئیے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ابتدا میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آدمی مسلمان کے جو ہے ڈیفینیشن کو اگر نہیں سمجھے گا تو وہ اچھا مسلمان بننے کی بات کہاں سمجھ پائے۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ جب ہم اسی کو نہیں سمجھیں گے تو اچھا مسلمان بننے کے لیے جو باتیں بتائی جائے اس کو کیوں ہم مانیں؟ تو پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمان ہوتا وہ ہے جو اچھا بننے کے لیے جو بھی بات اللہ کی طرف سے اس کو بتائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جائے، وہ اس کو فوری مان لیتا ہے، وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تب آئیے، قرآن و حدیث میں اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا باتیں بتائی گئی ہے وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ایک مجلس میں مکمل کرنے جیسا موضوع نہیں ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ قرآن و حدیث میں ساری تفصیلات اچھا مسلمان بننے کے لیے ہی بتائی گئی ہیں، مثالی مسلمان بننے کے لیے ہی بتائی گئی ہیں۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ایک خلاصے کے طور پر، یا سمجھیے کہ ایک روٹ میپ ہے جسے ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اچھے مسلمان، ایک مثالی مسلمان آپ بننا چاہتے ہیں تو ایک مثالی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا تعلق سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ درست کرتا ہے۔ جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو اپنے رب کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا مسلمان، مثالی مسلمان وہی ہے جس کے کردار، جس کے اخلاق، جس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اچھا۔ اور اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے جو ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پلٹ کر پکارا یا معاذ، معاذ، تو حضرت معاذ نے فوری جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا یا معاذ، پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ پکارا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، جب آپ کوئی بہت اہم بات بتانا چاہتے تو 2-3 مرتبہ سامنے والے کو مخاطب کرتے تاکہ وہ غور سے آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ تو حضرت معاذ کو 3 مرتبہ بلایا، اس کے بعد جب وہ مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے بندوں پر جو ادا کرنا ہر بندے پر واجب ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ محض اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جو انسان اللہ کا یہ حق ادا کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے اس معاملے کو درست کرے گا، وہی انسان اچھا اور مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔ وہ انسان، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ تعویذ باندھ لوں گا تو میں شر سے بچ جاؤں گا، میں خیر سے، خیر جو ہے مجھ سے وابستہ ہو جائے گا، میں اپنی دکان میں اگر ایک جو ہے کسی اپنے جو ہے جو بڑے پیر ہیں ان کی فوٹو لگاؤں گا میرے دکان میں برکت آ جائے گی، غلے پر ایک سٹیکر چپکاؤں گا میرے غلے میں برکت آ جائے گی، میں گاڑی پر جو ہے ایک ناڑا باندھوں گا میری گاڑی محفوظ ہو جائے گی، میں اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک ناریل باندھوں گا میرا گھر بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، میں بیر کی کانٹی لٹکاؤں گا میرا گھر محفوظ ہو جائے گا، اپنے دائیں پیر، اپنے بائیں پیر میں کالا دھاگا پہنوں گا نظر بد سے بچ جاؤں گا، ہری مرچ کے ذریعے نظر جو ہے اتاری جائے تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مثالی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو محض اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے عقیدہ کو درست کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے، شر سے اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہے، وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم سکھانے کے لیے لوگوں کو آئے تھے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھے، آپ کو ہر صفحے میں اسی توحید کی تعلیم ملے۔ آج المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم جو کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بڑی تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ آج ہم اس توحید کے موضوع کو سننے سے کتراتے ہیں۔ آج ہم اس توحید کے موضوع کو جب ہمارے سامنے توحید کا موضوع سنایا جاتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ تو معلوم ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کتنے بار بتائیں گے؟ کتنے لوگ بتائیں؟ کتنے لوگ آئے اور بتاتے جا رہے ہیں؟ یہ پرانا موضوع اور ہر کوئی یہی بولتے جا رہا ہے، لگتا ہے یہی جو ہے آپ لوگوں کو آتا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور سب کی دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور ان کی دعوت کا مرکز یہی تھا، وہ یہی دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، کس بات کی؟ نماز پڑھنے کی۔ سود حرام ہوا تھا، شراب حرام ہوئی تھی، پردے کی پابندی کے احکام نازل ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہی توحید کی تعلیم 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، 13 سال تک یہی تعلیم، یہی باتیں سمجھاتے۔ کس کو؟ ساری دنیا میں نہیں، مکہ کے لوگوں کو۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سیرت پڑھ کر دیکھیں، مکہ کے لوگوں کو۔ مکہ میں کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ اتنے بھی نہیں جتنے آج ہمارے علاقے میں۔
صرف اتنے ہی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صبح شام وہی تعلیم سکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی تعلیم سب سے اہم. اور آپ نے ایسا معاشرہ، ایسے موحدین کا معاشرہ آپ نے تیار فرمایا کہ اس کے بعد ان کو نماز کا حکم ہوا وہ نماز کے پابند ہو گئے، زکوٰۃ کا حکم ہوا وہ زکوٰۃ کے پابند ہو گئے، حج کا حکم ہوا وہ حج کے پابند ہو گئے، پردے کا حکم نازل ہوا وہ پردے کے پابند ہو گئے، جہاد کا حکم نازل ہوا وہ میدان جنگ میں جو ہے داخل ہو گئے. سب ہوا کب؟ اللہ سے رشتہ جوڑنے کے بعد. تو اچھا اور مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. غلط ہے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آنے تو دو اس کے بعد سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے آپ؟ کل اگر مر جائے کیا جواب دے گا وہ اللہ کے ساتھ؟ عقیدے کی تعلیم سے شروعات کیجئے، اللہ سے جوڑیے، بندہ پھر اپنے تمام معاملات کو درست کر لے. آپ اللہ سے نہیں جوڑیں گے، آپ نماز سے جوڑیں گے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، وہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچے. آپ اخلاق کی تعلیم سکھائیں گے، اللہ سے نہیں جوڑیں گے، عقیدہ درست نہیں کریں گے، وہ بندہ اخلاق کی درستگی کے باوجود کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو لوگ کافر تھے، ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کافر جو ہے گنہگار ہیں، کوئی نیکی ان کے پاس نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نیکیاں کرتے ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو اللہ لائیں گے اور ذرات کی شکل میں بکھیر دیں. ان کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے پاس. آج کتنے افسوس کی بات، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو ہے تو نام ان کا مسلمان، عقیدہ جانچ کر دیکھیے کافر سے خطرناک عقیدہ. عقیدہ جانچ کر دیکھیے، اس سے بات کریے، شاید کافر کا ویسا نہ عقیدہ ہو، اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے. اولاد نہیں ہو رہی، مشورے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی. پریشان ہو، فلاں کے پاس جاؤ وہ جو ہے اچھا علاج کر دے. یہ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ تو آج سب سے پہلی بات جو آپ یہاں سیکھیں وہ یہ کہ اچھا مسلمان، مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اس کے بعد جب اللہ سے ہم اپنے معاملے کو درست کر لیں تو اس کے بعد بندوں سے معاملہ آتا ہے. بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو جو انسان درست کرتا ہے وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے. اور بندوں میں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں، سب سے پہلے انسان پر، بندوں میں سب سے پہلے اس کے متعلقین میں جس کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے وہ اس کے والدین. وہ اس کے والدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کے مستحق کون ہے؟ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میرا معاملہ کس کے ساتھ سب سے اچھا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا معاملہ، تمہارے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے. پھر وہ صحابی نے پوچھا ثم من؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ فرمایا امک، تمہاری ماں. 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا. پھر جب چوتھی بار سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو کا ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد تمہارے والد کا حق ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اس کے بعد جو اس کے جتنے قریب ہوں گے، رشتے میں جو جتنے قریب ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو جو برتاؤ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں سب سے اچھا برتاؤ آپ کی ماں کے ساتھ آپ کو کرنا. آج میں تمام نوجوان بھائیوں کو جو یہاں میری بات سن رہے ہیں، یہی میں آپ تمام سے کہوں گا کہ ہم دنیا میں تو اپنی بڑی اچھی امیج بناتے ہیں، ساتھیوں سے ایسے ملیں گے کہ جیسے اس سے بڑا اچھا اخلاق والا کوئی انسان نہیں. ساتھیوں سے ایسی تہذیب تمیز کے ساتھ ملیں گے، یا باہر کے لوگوں سے جب ملیں گے اپنی ایک ایسی امیج کے ساتھ ملیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا بہترین انسان. اور ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے معاملے کا جائزہ لے کر دیکھیں اپنی والدہ کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کرتے. آپ اگر کسی MLA کے آفس میں چلے جائیں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے کیسے بات کریں گے آپ اس سے؟ کیا آپ اپنی والدہ سے اسی احترام سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی والدہ سے اسی احترام سے بات کرتے ہیں؟
وہ MLA ہو یا دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو یہ ذکر فرمایا، محدثین نے وجہ یہ بتائی کہ باپ سے 3 مرتبہ ماں کا درجہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینوں تک لے کر گھومتی، تکلیف برداشت کرتی، اور اس کے بعد جو اولاد کو جننے کا مسئلہ آتا ہے اس میں بھی ماں تکلیف تنہا برداشت کرتی، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر تیسری جو چیز ماں اکیلی برداشت کرتی، دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، یہ تینوں تکلیفیں ماں اکیلی برداشت کرتی ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں باپ دوسرے مسائل میں اولاد کو ساتھ دیتا ہے یا اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسی لیے اس کا درجہ ہے، لیکن 3 درجے ماں کا جو ہے جو مقام ہے وہ زیادہ آگے۔ باپ کی تو آج ہم عزت کرتے ہیں، باپ کے ساتھ تو اچھا معاملہ کرتے ہیں ڈر کر، لیکن ماں کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ رب العالمین نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ تو مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر ماں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہمارے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آج ان کو دنیا جو سکھا رہی ہے وہ یہ کہ تم ہو تو تم ہی ہو، تمہارے علاوہ دنیا میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اپنے لباس پر، اپنے کھانے پر، اپنی چیزوں پر وہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان کی چیزوں میں ذرا فرق پڑ جائے وہ جو ہے برس پڑیں گے۔ اگر ان کو جو کھانا چاہیے وہ کھانے میں اگر ذرا فرق پڑ جائے وہ ماں کو ڈانٹ دیں گے۔ ان کو جو کپڑا جس وقت میں جس نوعیت کا چاہیے ویسا نہ ملے ماں کو ڈانٹ دیں گے۔ ان کی کوئی چیز اگر نہ ملے وہ ماں کو ڈانٹ دیں گے۔ یہ ہمارا سلوک ہے آج ہماری ماؤں کے ساتھ۔ تو دوسری جو بات آج یہاں سیکھنے کی وہ یہ کہ اچھا مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے، اس کے بعد جب والدین کے بعد گھر والوں کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان، مثالی مسلمان وہ مسلمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ مثالی مسلمان۔ بیوی پر ڈھاٹ جھاڑنا، بیوی کو دبا کر رکھنا یا بیوی کے اوپر جو ہے ظلم کرنا، بیوی کو اپنے ماتحت رکھنا، اس کو پریشان کرنا اور زبان سے جملے بول بول کر اس کے دل کو تکلیف پہنچانا، یہ انسان کبھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی افراد پائے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ ایسی اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نہ وہ بیچاری کسی کو بول سکتی ہے نہ کسی کے سامنے کھل کے رو سکتی۔ ایسے لوگ کیا یہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اچھا مسلمان وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ دیکھیں آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی آج شوہر سے مطمئن نہیں، شوہر کو جو ہے شوہر کا جو اس سے معاملہ ہے اس معاملے سے ایک بیوی مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ اتنا بہترین تھا کہ ان میں سے ہر بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اگر کوئی باپ ہے، اگر اللہ نے کسی کو باپ بنایا ہے، اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، تو اس میں بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھائی کہ گھر کا جو فرد ذمہ دار ہے، جس کو اللہ نے باپ بنایا ہے، وہ سارے گھر کا ذمہ دار ہے۔
अच्छा मुसलमान वो होता है अगर अल्लाह ने उसको घर का जिम्मेदार बनाया है, औलाद उसके मातहत है, बीवी उसके मातहत है, तो वो तमाम का दीनी एतबार से जायजा लेता है। ये नहीं कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तुम्हारी तालीम कैसी चल रही है, ये पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे। दुनियावी एतबार से भी आप उनका जायजा लीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन दीनी एतबार से सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अच्छे और मिसाली मुसलमान बनना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीवी का दीनी एतबार से जायजा लें कि नमाजों का एहतमाम कितना हो रहा है, नमाजों की पाबंदी हो रही है या नहीं हो रही। अपने बच्चों का आप जायजा लें कि दीनी एतबार से वो कितने बेहतर बन रहे हैं, उनका अकीदा क्या बन रहा है, उनकी सोहबत कैसी, वो नेक लोगों की सोहबत में है या बुरों की सोहबत में, वो नमाज के पाबंद हैं या बेनमाजी बनते जा रहे हैं, उनकी जबान कैसी, वो कैसी जबान बात कर रहे हैं, उनकी जबान पे अल्लाह का जिक्र है या वो अपनी जबान गानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजों का जायजा एक अच्छे मुसलमान को अपने घर में लेना चाहिए, देखना चाहिए, अपने घर में अपने घर की खबर रखना चाहिए। अफसोस है आज जिस मुआशरे में हम जीते हैं, इस मुआशरे की ये भी सच्चाई है, आप इस बात को सर्च करके देख लें कि आज हम जिस जो है मुल्क में है, इस मुल्क में गुजरे अय्याम में 8 लाख से ज्यादा लड़कियां मुर्तद हो गई। 8 लाख से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में दाखिल हो गई। और ये कोई दूसरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हैदराबाद में भी दसियों लड़कियां हैं जो मुर्तद होकर दूसरों से शादियां करती जा रही। और इन लड़कियों के घरों का जब जायजा लिया गया, जब देखा गया, वजह तलाश की गई कि आखिर क्या वजह है कि ये लड़कियां इस तरह से इस्लाम छोड़कर जा रही हैं, तो मालूम हुई ये बात कि दरअसल इनके घर का जो जिम्मेदार फर्द है उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। जो बाप है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, औलाद की दीनी तरबियत उसने नहीं की, कहीं ले जाकर दुनियावी तालीम में उसको ऐसे मुलव्विस कर दिया कि अब दुनिया ही दुनिया उसकी निगाहों के सामने है। तो कहीं बाप ऐसा है कि वो अपनी अय्याशी, अपने पीने खाने में ही वो मसरूफ है, औलाद की तरबियत पे कभी उसने तवज्जो ही नहीं दी। कई लड़कियों ने यहाँ तक कहा कि ये आदमी मुझे अपनाने के लिए तैयार है, ये हिंदू है या कोई और मजहब का है सही, लेकिन मुझसे शादी कर रहा है, अगर मैं इसी मजहब में अपने बाप का इंतजार करते बैठूंगी कि मेरा बाप मेरी शादी करेगा, मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊं। तो आज ये हमारे मुआशरे का मसला है कि जो फर्द घर का जिम्मेदार है, जिसे घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, आज वो अफराद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते जा रहे। आप मिसाली मुसलमान बनना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप जहां सारी दुनिया में अपनी जो है नजर रखते हैं, आप अपने घर पे पहले अपनी नजर रखें। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो घर वालों पर इंसान की नजर होनी चाहिए। इसके बाद घर के अफराद से निकलकर आप बाहर आए तो सबसे पहले घर के पड़ोसी का मामला आता है। घर का जो पड़ोसी होता है उसके हकूक आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन बदबख्त है जिसके बारे में आप इतनी ताकीद से कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो शख्स जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो इंसान कभी मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला होना चाहिए। पड़ोसी चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छा मामला होना चाहिए। सहाबा के मुतालिक ये बात जिक्र की जाती है कि उनके घर में जब कभी कोई खाना पकता, कभी अच्छा सालन बनता, वो अपने घर के लोगों को हुक्म देते कि जो पड़ोसी हैं उनको पहले खाना पहुंचाया जाए। कहा गया हमारे पड़ोसी तो यहूदी है, कहा यहूदी है सही, लेकिन पड़ोसी होने के एतबार से उसका हक है, उसके साथ अच्छा हमारा मामला होना चाहिए। पड़ोसियों के साथ आज हमारे क्या मामले हैं? पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बात पे झगड़े होते चले जाते। उन्होंने गाड़ी यहाँ रख दी, इन्होंने गाड़ी वहां रख दी, इनका बच्चा वहां गया, उनका बच्चा यहाँ, छोटी सी बात
کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر بات چیت کی جاتی تو مسئلہ ختم ہو سکتا، لیکن محض اس لیے کہ ہم کو کیسا بولے، ہم کو بولنے کی ان کی ہمت کیسا ہو، ہم کتنے جو ہے پہنچے ہوئے لوگ ہم بھی بتائیں. اور اس کے بعد جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لا یزال جبریل یوصینی بالجاری، فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اتنی وصیت کرتے گئے، اتنی وصیت کرتے گئے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ ان قریب یہ پڑوسی کو وارث میں حصے دار بھی بنا دیں. اتنی وصیت کرتے گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پڑوسی کا وراثت میں بھی حق بتا دیں. تو پڑوسی کا اتنا بڑا حق کہ آدمی اگر مسلمان اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ معاملے کو درست کرے. اب اس کے بعد پڑوسی سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کون سا مسلمان معاملے کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اچھا اور مثالی مسلمان وہ انسان ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے. اچھا مسلمان، مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے. یہاں اس حدیث میں آپ غور کر کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اور مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ بنیادی بات ہے. محدثین نے حدیث کی شرح میں بتائی ہے کہ ہاتھ کا ذکر بعد میں آیا ہے، زبان کا ذکر پہلے آیا ہے. اس کے مختلف وجوہات بتائے گئے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا. اس میں ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ جھگڑے کی، برائی کی شروعات زبان سے ہوتی. پہلے انسان زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ کا مسئلہ آتا. جب بات بڑھتی ہے تب ہاتھ کا کام جو ہے آتا ہے. پہلے زبان سے جو ہے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی. ایک اور وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان اکثر اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کبھی کبھار ہاتھ کا مسئلہ آتا ہے. کئی بار صبح شام چلتے پھرتے لوگوں سے جو معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی لقب لے کے پکار دیا، اس کو تکلیف دے دی. کبھی کسی کا مذاق اڑا دیا، اس کو تکلیف دے دی. کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، اس کو تکلیف دے دی. کبھی کسی کو جو ہے برا بھلا کہہ دیا، غصہ کر دیا، اس کو تکلیف دے دی. کبھی کسی کو گالی دے دی، اس کو تکلیف. اس طرح سے انسان صبح شام کئی بار اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے. شاید ہاتھ سے کبھی لوگوں کو تکلیف دے، لیکن زبان سے تو کئی بار تکلیف دیتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی پہلے زبان کا ذکر. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ہاتھ سے جب تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تکلیف ہے، لیکن زبان سے دی گئی تکلیف کو بہت سارے لوگ تکلیف ہی نہیں سمجھتے. اسی لیے بھی بتایا گیا کہ زبان پہلے، زبان کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ پہلے، اس کے بعد ہاتھ کا مسئلہ. اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ تکلیف جو ہے کئی لوگوں کو ایک ساتھ دی جا سکتی. ہاتھ سے آدمی جب کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو ایک اکیلے آدمی کو، دو لوگوں کو، تین چار کو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. لیکن زبان سے اگر کسی قوم کی برائی کر دے، جسے آپ آج دیکھ سکتے ہیں نیوز چینل پر مسلمانوں کے خلاف ہیڈ لائن چلائی جاتی، زبان سے پوری قوم کے خلاف بول رہے ہیں، پوری قوم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو زبان سے ایک ساتھ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے اور ہاتھ سے محدود لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے زبان سے جو لوگ گزر گئے دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور ہاتھ سے صرف موجودہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. اور زبان سے جو لوگ موجود نہیں ہیں، جو کہیں اور ہیں، ان کی غیبت کر کے، ان کی چغلی کر کے،
ان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی، لیکن ہاتھ کا ڈیوریشن مختصر، جو سامنے لوگ ہیں ان کو ہی تکلیف پہنچائی جا سکتی، زبان سے جو غائب ہیں جو موجود نہیں ان کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی. اور اسی طرح سے زبان سے انسان جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے تو زبان کا زخم ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. زبان سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو مار لگ جائے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو جائے، وہ زخم بھر جائے گا، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جامع الکلم تھے، آپ بڑے جو ہے حکیم تھے. آپ نے اسی لیے کہا کہ وہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں. آج ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت. ہم زبان کے کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہو. دونوں سوتن ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں چھوٹی تھی. جب ان کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ کم خد والی عورت. جب صرف اتنا ہی انہوں نے ایک حقیقت انہوں نے بیان کی کہ عام لوگوں کے اعتبار سے تھوڑا سا ان کا خد کم تھا. انہوں نے کہا وہ کم خد والی عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیں. ہم کتنے لوگوں کو کسی کو کالا بول دیے، کسی کو لمبا بول دیے، کسی کو موٹا، کسی کو لنگڑا، کسی کو کتنے القاب سے ہم لوگوں کو نواز دیتے ہیں. ایک بات صرف حضرت عائشہ نے جب کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہارے اس کلمے میں اگر سمندر کو سمو دیا جائے سارا سمندر گدلا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سمندر میں تمہارا ایک کلمہ ڈال دیا جائے، کہا کہ سمندر کو اگر اس کلمے میں سمو دیا جائے. محدثین نے کہا کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اتنے خطرناک اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ سمندر اس میں سما سکتا ہے اور سارا سمندر گدلا ہو سکتا ہے، ناپاک ہو سکتا ہے. اتنے خطرناک ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہو سکتے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، کہ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے لا یلقی لها بالا، اور اس بات کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، چھوٹی سی بات سمجھتا ہے. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَيَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا، اور وہ ایک جملہ اس کا جو زبان سے نکلا تھا وہ ایک جملہ اس کو جہنم کی تہ میں 70 سال کی مسافت اندر لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کو اتنا ناراض کرتا ہے کہ جہنم کی تہ میں پھینک دیا جائے. اس کی مثال ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ گزری ہوئی قوموں میں 2 بھائی تھے. اس مثال کو آپ غور سے سنیں اور آج یہ نصیحت حاصل کر کے جائیں کہ اپنی زبان کو کسی کے متعلق کبھی استعمال نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پچھلی قوموں میں 2 بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک بڑا گنہگار تھا. جو نیک تھا وہ گنہگار کو ہمیشہ سمجھاتا کہ تم ایسا مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ کام برا ہے، مت کرو مت کرو مت کرو، سمجھاتا رہتا. اور وہ کہتا رہتا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے چھوڑ دو. ایک دن ایسا ہوا کہ اس گنہگار نے بہت بڑا گناہ کر دیا. جب اس کے بھائی کو معلوم ہوا جو نیک تھا، اس نے اس سے جو ہے کہا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، جا اللہ تبارک و تعالی تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کے جملے کو سنا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کسی کو معاف کرنا، کسی کو سزا دینا یہ میرا معاملہ ہے، فیصلہ میرا ہے. یہ تو ہے کون میرے فیصلے میں دخل دینے والا؟ جا، میں نے اس کی تمام نیکی، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کیا اور تیری تمام نیکیوں کو میں نے غارت کر دی. اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. ایک کلمہ ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے کسی کے متعلق اگر انسان کہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کسی کو بدعتی کہنا،
کسی کو کافر کہنا، کسی کو چور کہنا، کسی کو بدکار کہنا، کسی کو کچھ کہنا، کسی کو کچھ کہنا، عام سی بات. اور لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے سامنے بھی بول سکتا. آپ اس کے سامنے بولیں، اس کے پیچھے بولیں، اس کو تکلیف دینے والا جملہ اگر کہیں تو پھر آپ کے اعمال غارت ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے تو آپ اچھا اسلوب رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو بھیجا. فرعون کون ہے؟ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظالم، ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوئے بچے کو لے کر قتل کر دینے والا. کیا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ظالم، اس کی طرف دعوت دینے اللہ بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس سے جب بات کرنا تو نرمی والی بات کرنا، اس سے جب بات کرنا اسلوب میں نرمی رکھنا. اور آج ہمارے پاس کیا ہے، اگر کوئی ذرا سا جو ہے دین سے دور ہو رہا ہے یا کسی کا معاملہ ذرا خراب ہو رہا ہے، اب ہم اس کو اتنا برا کر دیتے ہیں، اس کو معاشرے میں اتنا بدنام کر دیتے ہیں. اب وہ آدمی کہتا کہ میں برا جب مشہور ہو ہی گیا تو پھر میں نیک کیوں بنوں؟ جب سب نے مجھے برا مان لیا ہے تو پھر میں نیک کیوں بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا، شراب پی کر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بہت مار کر ان کو بھیج دیا. پھر لایا گیا کہ انہوں نے پھر شراب پی، پھر تھوڑا بہت مار کر آپ نے بھیج. پھر لایا گیا. بار بار جب اس آدمی کو لایا جانے لگا تو ایک صحابی جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے غصے میں آ کر کہا اللہ تجھے برباد کرے، کتنے بار تو نبی کو تکلیف دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہاں غور کر کے دیکھیں، ایک شرابی کو جو شراب پی کر آیا ہے اس کو سزا بھی دے رہے اللہ کے نبی. لیکن جب یہ جملہ کہا سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. وہ آدمی شراب پی رہا ہے لیکن دل سے ہو سکتا ہے ندامت ہو، دل سے ہو سکتا ہے کہ کل چھوڑ دوں گا، دل سے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس گناہ سے بیزار ہو، ارادہ کر رہا ہو کہ چھوڑوں گا. تم جو یہ کہہ رہے ہو اس کو سننے کے بعد اب اس کا ارادہ ہوگا کہ میں اسی راہ پہ چلوں گا، اب میں اس سے خطرناک بن کے بتاؤں اور آگے نکل کر بتاؤں گا. آج ہمارے معاشرے کی سچائی ہے، بچہ جیسے ہی تھوڑا بگڑتا ہے ماں باپ کی طرف سے اتنے سخت جملے، ماں باپ کی طرف سے، گھر کے لوگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے ایسے سخت جملے کہ اس کے بعد بچہ باغی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کی نہیں سنتا. تو یہ آج اس کو سمجھ کر آپ جائیں کہ ہماری زبان جب ہم استعمال کریں تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. ہماری زبان کے شر سے لوگ محفوظ ہونے چاہیے. بہت وقت ہو گیا، ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک اچھا مسلمان، ایک مثالی مسلمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے لیے فائدہ مند بنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خیرکم انفعکم للناس، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. وہ تم میں سب سے بہترین انسان، جس کی ذات سے، جس کے سلوک سے، جس کے الفاظ سے، جس کے مال سے، جس کے علم سے، جس کی دعوت سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان، جس کا فائدہ جتنا معاشرے میں زیادہ ہے وہ انسان اتنا زیادہ بہترین انسان اور اتنا مثالی انسان. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وان مثلها مثل المسلم. فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے پتے کبھی نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی. صحابہ سے پوچھا، صحابہ جواب نہیں دے پائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی النخلہ، وہ جو ہے کھجور کا درخت. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے ہر اعتبار سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے.
وہ درخت جب جو ہے پھلدار ہوتا ہے، اس میں پھل ہی پھل لگتے ہیں تو اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس کو پھل نہ بھی لگے تو اس درخت کا جو سایہ ہے اس سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ وہ درخت سایہ دینے کے بھی قابل نہ ہو یا اس درخت کو کاٹنے کی نوبت آ جائے، اس کی لکڑی جو ہے وہ لکڑی بھی فائدے مند ہوتی ہے، وہ لکڑی سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. اس کا جو بیج جو ہے کھجور ہوتا ہے لوگ اس کو بھی کھا لیتے ہیں، اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ بیج بھی فائدے مند ہوتا ہے. ہر اعتبار سے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، چاہے وہ پھلدار ہو، وہ پھل والا نہ ہو، چاہے وہ ہرا بھرا ہو، اس کو کاٹنے کی نوبت آئے، ہر اعتبار سے جو کھجور کا درخت ہے وہ فائدے مند ہی فائدے مند ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان کی بھی مثال ہے کہ مسلمان چاہے جیسا ہو، مسلمان چاہے جیسا ہو، وہ جہاں جہاں ہو اس کو لوگوں کے لیے فائدے مند بننا چاہیے. وہ اگر باپ کا بیٹا ہے باپ کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، ماں کا بیٹا ہے ماں کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، بھائی کے لیے بھائی بن کر بھائی کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، بہن کا بھائی بن کر بہن کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، استاد ہے شاگردوں کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، معاشرے کا فرد ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، اگر وہ تمام لوگوں کا حکمران ہے رعایا کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں فائدہ مند بن کر، اللہ نے آپ کو جو بھی استطاعت دی، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، آپ کہیں کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے وہاں آپ فائدے مند بن کر رہے، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے فائدے مند بنے. آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی، اس صلاحیت کے ذریعے لوگوں کے لیے فائدے مند بنے. علم دیا ہے، اس علم سے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں. ہر اعتبار سے چاہے آپ جس کسی فن میں ہو آپ لوگوں کے لیے فائدے مند بن کے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگوں کے لیے فائدے مند بن کر رہے، ساری زندگی غریبوں کے لیے آپ جو ہے سہارا بن کر رہے، ہر اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. حد تو یہ کہ آپ دنیا سے گزر بھی گئے، آج 1450 سال ہو گئے، آپ کی تعلیمات سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی. ہر اعتبار سے ایک مسلمان کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے، اور اس کے خلاف یہ کہ نقصان والا کبھی نہیں بننا چاہیے، نقصان دینے والا کبھی نہیں بننا چاہیے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے کسی جو ہے عہدے سے، نہ آپ کے کسی کام سے. حد تو یہ کہ آپ اگر گاڑی بھی پارک کر رہے ہیں ایسی جگہ پارک کریں، اس انداز سے پارک کریں گزرنے والے کو تکلیف نہ. آپ گھر بنا رہے ہیں اس انداز سے بنائیں کہ کسی اور کو تکلیف نہ. گھر بنا رہے ہیں تو یہ مجاز نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو آپ تکلیف پہنچائیں. آپ دعوت کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. آپ کوئی بھی کام کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا مسلمان وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان تمام باتوں پر مجھے کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج اس مجلس میں ہم نے جو باتیں سنی ان تمام پر عمل کرنے کا عزم لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.